فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ میرا نام ڈاکٹر محمد اعجاز سلیم ہے اور میں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، اور ہمارا جو ادھر شعبہ طب و جراحت ہے، کلینکل میڈیسن سرجری میں بطور کلینک انچارج بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم اور قربانی کا گوشت کی آپ نے حفاظت کیسے کرنی ہے کہ قربانی کا گوشت خراب نہ ہو۔ آج کل جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، گرمیوں میں یہ عید آ رہی ہے، تو اس میں ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ اگر تو اجتماعی قربانی ہے تو اس میں گوشت جو ہے وہ مختلف آپ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے حصوں میں ان کو تقسیم کرنا ہوتا ہے، تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ گوشت کو الگ سے انہوں نے جب کاٹ لینا ہے، کاٹنے کے بعد ان کی الگ الگ جب ڈیریاں لگا لینی ہیں، تو گرمی کے موسم میں جو کٹا ہوا گوشت ہے وہ 2 سے 3 گھنٹوں کے بعد وہ خراب ہونا شروع ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس کو ٹمپریچر جو ہے وہ مینٹین نہیں کیا، کیونکہ ہمارا جو ان دنوں میں ٹمپریچر ہوگا تقریباً وہ 45 ڈگری سے اوپر ٹمپریچر ہونے کے چانسز ہیں اس عید پہ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آئس باکس ملتے ہیں، بڑی بڑی جو پیٹیاں ملتی ہیں جن کی سائڈوں پہ آئس کیوب بھی لگتے ہیں یا ٹھنڈی چیزیں، تو ان میں آپ رکھ سکتے ہیں ہر گھر میں، یا پھر اگر آپ نے اس کے پیکٹ بنا کے ان کو فریج میں رکھ سکتے ہیں، فریج میں رکھ سکتے ہیں، ڈیپ فریزر اگر آپ کے پاس ہے، کیونکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ نے کسی مہمان کو یا کسی آپ نے ہمسائے میں رشتہ داروں کو دینے کے لیے جانا ہے تو اس میں دیر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ وہ گوشت ادھر ہی کھلا رہنے دیں گے تو اس میں پھر یہ مسئلہ بن سکتا ہے کہ گوشت گرمی کی شدت برداشت نہیں کر سکے گا، اور خاص طور پر ایک چیز اور آپ نے احتیاط کرنی ہے، کیونکہ ایسی جگہ ہے جدھر گوشت آپ نے پھیلا کے رکھ دیا تو پنکھا ضرور چلا دیں، یعنی وہ گرمی کی شدت کو کسی نہ کسی طریقے سے کم کر دیں، یا ایئر کولر اگر آپ کے پاس ہے وہ چلا دیں، ایئر کنڈیشن اگر اے سی لگا ہوا ہے تو اے سی والے کمرے میں اس کو رکھ دیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو گوشت کٹ چکا ہے وہ 2 سے 3 گھنٹوں کے درمیان اس کا ٹمپریچر بھی آپ نے مینٹین کرنا ہے، تقریباً اس کو 20 سے 25 ڈگری ٹمپریچر پہ آپ نے رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کی تقسیم شروع کر دینی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھے مشورے ہیں، اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بنے، ورنہ واقعی گوشت اس بار تو گرمی بہت سخت ہے۔ 45 ڈگری انہوں نے یہ فیصلہ بات کیا، تو ہمارے یہاں تو 45 ڈگری، کراچی میں شاید آج جیسے آج 35 یا کچھ اس کے آس پاس تھی، 45 کل پرسوں میں ہو جائے اس کا شاید کوئی پتہ نہیں مجھے، لیکن شاید نہ ہو، لیکن گرمی مطلب ہے، اور سخت گرمی بھی کہنے میں حرج نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کراچی میں اتنی گرمی سخت گرمی کہلاتی ہے عام طور پہ کہ بہت گرمی ہے، عوام ذرا بول رہے ہوتے تو گرمی ہوتی بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج 1446 نجری کے ذی الحج شریف کی 9ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 9، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں
یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ سننے کی مزید نیتیں شامل کر لیجیے اپنی نیتوں میں، مناسب جو آپ کو جس پر عمل کرنے کی ترکیب بنے. ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ والسلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کرنے، نیکی کی دعوت دینے، آئندہ آتے رہنے یا قافلوں میں سفر کرنے وغیرہ کی ترغیب دلاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ سوالات کیجیے، سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کر تپائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مکے میں یوم عرفہ بروز جمعرات ہے، تو ہمارے لیے یوم عرفہ کس دن ہے، ہم روزہ کس دن کا رکھیں اور اس روزے کی فضیلت بتا دیں. مکہ شریف میں یہ رہتے ہیں لگتا ہے، ساحل جو ہے. ہاں تو اس لیے وہ ہمارے لیے یہ مکہ شریف میں جو رہتے ہوں یا بھلے میدان عرفات میں خدمت کا کام کرتے ہوں حاجیوں کی، تو ان کو تو روزہ رکھنا چاہیے، فضائل ہے. صرف حاجی جو حج کے لیے جمع ہوتے ہیں، جو حج کے لیے آئے ہوئے احرام باندھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، ان کے لیے روزہ مکروہ ہے 9 تاریخ کو ذوالحجہ شریف کی. باقی سب کے لیے یہ روزہ بہت فضیلت رکھتا ہے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحج شریف کا روزہ 1000 روزے کے برابر ہے، 1000 روزوں کے برابر ہے. حوالہ شعب الایمان جلد 3 صفحہ 357 حدیث نمبر 3794. ایک اور فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کریم پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحج شریف کا روزہ 1 سال قبل، یعنی 1 سال قبل میں آگے، ہاں 1 سال پہلے، پچھلے 1 سال پچھلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کریم پر گمان ہے، تو نبی کا گمان جو ہوتا ہے اور یقین کے قائم مقام ہوتا ہے. یعنی یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 سال آگے پیچھے کے گناہ مٹا دیتا ہے. 9 ذی الحج شریف کا روزہ کل کا روزہ رکھنے والا ہے. کسی نے مطلب اس کو کسی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، جب تک ممکن ہو رکھ لینا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے عرفے کے روزے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ظاہری زندگی میں ہم اسے 2 سال کے روزوں کے برابر سمجھتے تھے. حوالہ معجم الاوسط طبرانی جلد 1 صفحہ نمبر 229، الترغیب و ترہیب جلد 2 صفحہ 59. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفے کا روزہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے اور عاشورے کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر. حوالہ مسند امام احمد جلد 5 صفحہ 307. ایک اور فرمانے عالی شان صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے عرفے کا روزہ رکھا اس کے مسلسل 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 371، معجم الکبیر للطبرانی پیج نمبر 5923.
عرفے کے دن اکثر دعا شرف قبولیت کو پہنچتی ہے. حضرت علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عرفے کے دن یعنی 9 ذی الحجہ شریف اکثر دعا شرف قبولیت کو پہنچتی ہے، اکثر یہ دعا قبول ہو جاتی ہے اس دن کی جانے والی. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سلف صالحین میں ایسے لوگوں کو پایا ہے جو اپنی کچھ دعائیں یوم عرفہ کے لیے چھپا رکھتے تھے، جنہیں وہ یوم عرفہ ہی کو زبان پر لاتے. حوالہ لطائف المعارف جلد صفحہ نمبر 494. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام علی ہے. حضرت صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے. دیکھا گیا ہے جدھر سے قربانی کا گوشت آتا ہے لوگ اکثر انہی کے گھر گوشت بھجواتے ہیں اور زیادہ بھجواتے ہیں، جبکہ جو قربانی سے محروم رہ جاتے ہیں، قربانی نہیں کر پاتے، ادھر گوشت نہیں بھجواتے. تو آپ کی کیا رائے ہیں اس بارے میں؟ آپ کا خیال ہے دراصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے یہاں قربانی ہوتی ہے وہاں بھی گوشت بھیجتے ہیں، جن کے یہاں نہیں ہوتی وہاں بھی بھیجا جاتا ہے، جیسا موقع، جیسا ماحول، جیسے تعلقات. اب جن کے یہاں قربانی ہوتی ہے وہاں بھی بھیجنا ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ایک تعلقات ہوتے ہیں، مراسم ہوتے ہیں اور ان کو برقرار رکھنا بھی چاہیے. اب مالدار کو تھوڑا سا تحفہ دیں تو آپ بولے اس کو تحفے کی کیا ضرورت ہے یار، کسی غریب کو دے دیتے تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں چلے گا. ضرورتاً مالدار کو بھی تحفہ تو دیا جا سکتا ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے. تو یہ بھی تحفہ ہے، جب ہم قربانی کا گوشت دے رہے ہیں ایکچولی یہ گفٹ ہے، تحفہ ہے. تو تحفہ دینے سے خوش ہوتا ہے بندہ. تہادو تہابو، یہ یعنی ہدیہ دو، ہدیہ میں نے تحفہ، گفٹ، تحفہ دو محبت بڑھے گی. تو یہ تحفہ تو دینا ہی چاہیے، غریبوں کو بھی دیں، مالداروں کو بھی دیں، سمجھے، سب کو دیں، محبت بڑھتی ہے اس سے. اور قربانی کے ویسے بھی 3 حصے کرنے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے ایک حصہ اور ایک غریبوں کے لیے. تب جب دوست رشتہ داروں کے لیے دیا حصہ لکھا تو مالدار بھی ہوتے ہیں تو ہوں ٹھیک ہے، دینے میں حرج نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے، محبت قائم رہتی ہے اس سے. ورنہ پھر گلا شکوہ ہوتا ہے، مخالفت ہوتی ہے. غریبوں کو تو بالکل نہیں بولنا چاہیے، ظاہر غریبوں کو بھی دینا چاہیے. اچھا اب ہر غریب گوشت سے محروم ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وہ گوشت اکٹھے کرتے رہتے ہیں اور ڈھیر لگا دیتے ہیں گھروں میں. یہ غریب جو ہوتے ہیں یا غریب کہلاتے ہیں، یہ بعض غریب کیا ایک تعداد ہوگی، یہ بیچارے سفید پوش ہوں گے اور نکلتے ہی نہیں ہوں گے، نہ گوشت اپنے یہاں قربانی ہو سکتی ہوگی، نہ یہ دوسروں کے جہاں گوشت لینے جا پاتے ہوں گے. تو ایسوں کو ڈھونڈ کر پہنچانا بڑے ثواب کا کام ہے کہ ان بیچاروں کی مدد. ظاہر یہ بھی ان دنوں سبزی کھائیں یہ یا مچھلی کھائیں تو یہ عجیب سا ہے نا کہ یہ بھی جس طرح ہم مطلب گوشت کھاتے ہیں تو یہ بھی گوشت کھائیں. عید کے دن ذرا جلدی قربانی کروائی جاتی ہے، اسی لیے بانٹنے کے لیے شاید کروانی بھی چاہیے، اور خاص کر ایسے لوگوں کو تاک کر کہ جن کی قربانی نہیں ہوتی، ان کو جلدی سے جلدی پہنچا دی جائے. ان کو ذرا ڈھارس ہو جائیں کہ بچے بھی تھوڑا مطمئن ہو جائے کہ ہم بھی گوشت کھائیں گے آج. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جی عبدالہادی بھائی، آپ لوگ کا قربانی کا جانور آ گیا؟ ہاں کب کا؟ اچھا آ گیا. یہ بتائیں کیا کیا لائیں؟ ایک بکرا اور ایک بچڑا. احمد بھائی آپ بھی تو بتائیں آپ کیا لائیں؟ ہمارا بھی ایک بچڑا آیا ہے. اللہ. اور آپ کیا لائے ہیں؟ ہم وہ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں لائے، شاید ایک دو دن میں آ جائے. جب آئے تو ہمیں بھی بتانا، ہم بھی دیکھنا آئیں گے. چلیں ٹھیک ہے. چلو بھائیو چلتے ہیں. آپ لوگ جائیں، چلیں میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں. میں نے ان کو بول تو دیا کہ ہمارا جانور ایک دو دن میں آ جائے گا، لیکن پتہ نہیں آئے گا بھی یا نہیں. ہو سکتا ہے شاید ہم لوگ حصہ ڈال دیں، یا کیا پتہ حصہ بھی نہ ڈال پائے. ایک کام کرتا ہوں، اپنے کسی دوست کا جانور ان کو دکھا دیتا ہوں اور ان کو بول دوں گا کہ یہ میرا جانور ہے. لیکن کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ سمجھ نہیں آ رہا. ایک کام کرتا ہوں، امیر اہل سنت سے پوچھ لیتا ہوں، وہ مجھے صحیح گائیڈ کریں گے.
پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے اگر کسی بچے کے گھر قربانی نہیں ہو رہی یا ان کے گھر والوں نے کہیں حصہ ڈالا ہے تو کیا وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے کسی دوسرے کا جانور دکھا کر دوستوں کو کہے یہ ہمارا ہے؟ تو یہ کرنا کیسا ہے؟ اور چاہے بچے ہو یا بڑے دوسروں سے اس طرح کی باتیں پوچھنا کیسا ہے؟ یہ بھی رہنمائی فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا خاکہ ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ اب جیسے کہ ان میں اس بچوں کو دکھایا گیا جن کی قربانی ہو رہی ہے تو بڑے ایکشن سے انہیں پھولتے ہوئے بتایا۔ اب جو غریب بچہ تھا اس کا دل بیچارے کا بیٹھا رہا، اور اب یہ کہ اس کو بولا تو یہ بالکل شرمندہ ہو گیا، اور اس نے ایسے ہی اندھیرے میں تیر مار دیا کہ شاید آ جائے ایک دو دن میں، اور حقیقت میں یہ بھی اس کو پتا تھا کہ ہمارا بکرا تو آئے گا نہیں، تو یہ اس نے بھی مطلب بات تو صحیح نہیں کی تھی۔ اچھا اس کو کنفرم تھا ہی نہیں، اچھا یہ اظہار کیا ہے، اچھا تو چلو اس نے مطلب یہ اظہار اس کو کنفرم پتہ نہیں تھا، لیکن بعد میں جو اس نے بتایا نا کہ آئے گا تو نہیں، اچھا تو کسی اور کا بتا دوں گا، یہ اپنے یہاں قربانی نہیں ہوئی تو کسی اور کا بتا دوں گا کہ یہ ہمارا ہے، تو یہ اب ان کو شک ہوا کہ اب یہ صحیح بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، یہ اظہار کیا اس خاکے میں، تو یہ جھوٹ ہے، پھر اپنا نہیں ہے اور اس کو کہنا کہ ہمارا قربانی کا جانور ہے، تو یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ بولنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو ایسا نہیں بولنا چاہیے، بلکہ اب پوچھنے پر پابندی تو لگ نہیں سکتی، پوچھتے ہی ہیں، مطلب بچے کیا بڑے بھی پوچھتے ہیں، اور شرعاً پوچھنا کیسا، اب یہ جب پہچانتے ہوں کہ بھئی یہ بیچارے کے یہاں قربانی ہوتی نہیں ہے، اس کو تو واقعی نہیں پوچھنا چاہیے کہ اس کو اس کا رنج ہوگا، اور جنرلی اسے پوچھتے ہیں اور کیا لایا، پھر تبصرے ہوتے ہیں کتنے کا لایا، ٹھگا گئے، یہ تو مریل اٹھا لائے ہو، پسلیاں نظر آ رہی ہیں، تو یہ پھر یہ الگ یہ مسائل خراب ہیں، یہ باتیں تو خراب ہیں، اور بہرحال جس کو پوچھا گیا تو وہ تھوڑا حوصلہ بڑا رکھے اور سچ بولے کہ ہمارے یہاں قربانی نہیں ہوتی یا ہمارے یہاں قربانی نہیں ہوگی، بس کیوں نہیں ہوگی، تو اب جو بچہ تو وہ تو چھوٹنا اس کا کوئی مشکل نہیں ہے، میرے اختیار میں تو ہے ہی نہیں، ہمارے ابو کی ایسا لگتا ہے آمدنی صحیح نہیں ہے، کم ہے، تو اس لیے وہ نہیں لا سکتے، مہنگائی کا دور ہے، واقعی اس بار لگتا ہے قربانی کم ہوگی، بیچنے والوں کے ہوش اڑے ہوئے ہیں، جو میری معلومات ہے ان کی حالتیں خراب ہیں، جانور لگے ہوئے، تماشائی بھی اپنے کام پر لگے ہوئے، لیکن خریدار جو ہیں ان میں جو میری معلومات ہے وہ کمی ہے، تو یہ گھبرائے ہوئے ہیں، ٹینشن کا شکار ہے، اللہ ان پر بھی رحم کرے، بیچاروں پر یہ بڑی مشکل سے جانور لاتے ہیں سارے سال میں، مطلب بعض لوگ تو پالتے بھی ہوں گے، سارا سال محنت کرتے ہوں گے، اور کہاں کہاں سے یہ لے آتے ہیں، کراچی نہیں، میرا خیال ہر جگہ یہ پوزیشن ہوگی کہ مہنگائی کی وجہ سے فرق پڑا ہوگا، تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ پریشان ہو رہے ہوں گے، تو ان کو بھی اللہ پر نظر رکھنی چاہیے کہ جو مالک کی مرضی، اب بھی تو دن تو باقی ہیں، عید کے دنوں میں بھی بکتے ہیں، بعض اوقات دام عید کے دنوں میں کم ہو جاتے ہوں گے لیکن بڑھ بھی جاتے ہوں گے، جب مال ہی نہیں ہوتا ہوگا منڈی میں تو دام بڑھ جاتا ہوگا، تو اس طرح یہ کہ چلتا رہتا ہے کام، تو گھبرائے نہیں، اللہ پاک جو چاہے گا وہ کرے گا، اور انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور سوشل میڈیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ آپس میں گفتگو، بحث اور ڈسکشن کرتے ہیں، ایک ٹاپک کو لے کر جو اسپیشلی قربانی سے ریلیٹڈ ہے اس پہ لے کر بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ بچوں میں بے حسی پیدا نہیں کرتا، کہ جیسے کہ چھوٹے بچوں کے سامنے جب جانور ذبح ہوتا ہے خون دیکھنا، کیا یہ عمل بچوں کے ذہن پر منفی اثرات نہیں ڈال سکتا، نیگیٹو امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکتا؟ کیا یہ ان میں درد کے بجائے بے حسی یا حتیٰ کہ تشدد پیدا نہیں کرتا؟ لوگ اس کو لے کر بڑی بات کرتے ہیں، حضور آپ اس پہ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ اسلام کا جو بھی کام ہے وہ حسین ہے، یہ اب سوشل میڈیا والوں کو جیسے کہ کوئی سمجھ آ گئی ہے، جیسے
کیا اللہ اور رسول کو پتہ نہیں تھا کہ قربانی واجب کر دی جائے گی، یہ جانور کاٹیں گے تو یہ تو مطلب بچے یوں تو یوں، بڑے یوں تو یوں. تو جو اللہ اور رسول نے حکم دیا یہ اپنی جگہ پر حکمتوں بھرا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی فرمائی اپنی بیٹی کی طرف سے سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا کو، تو آپ نے حکم دیا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ. تو ان کے سامنے جانور ذبح ہوا. تو یہ محارم، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شہزادی بیٹی، اور یہ پردے کا ماحول، وہاں تو بے پردگی کا تصور نہیں ہے، پردہ تو ہمیں پتہ ہی وہیں سے، علم ہی وہیں سے حاصل ہوا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ بچے بڑے دیکھتے ہیں تو یہ مطلب ان میں قربانی کا جذبہ بھی تو پیدا ہوتا ہے نا، کہ جس طرح آج ہم اللہ کی راہ میں جانور قربان کر رہے ہیں، اس طرح وقت آنے پر اپنی جان بھی ہم قربان کریں گے. ورنہ گوشت کون نہیں کھاتا؟ یہ جو اپنی ہوشیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، بحثیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا گوشت نہیں کھاتے؟ بوٹی نہیں کھاتے؟ کھاتے ہیں نا. تو پھر تو کیا یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بوٹی کہاں سے نکلتی ہے؟ یا کوئی جڑی بوٹی ہے یہ بوٹی جانور سے ہی تو نکلتی ہے نا، جو ذبح ہوتا ہے، تڑپتا ہے، خون نکلتا ہے. یا مچھلی کھاتے ہو شوق سے، مچھلی پانی سے باہر نکلتی ہے، تڑپتی نہیں ہے، کانٹا لگتا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی. تو اس طرح مطلب ہر جانور کو تکلیف ہوتی ہے، انسان کو خیال رکھنا سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جانور کے ذبح ہونے سے زیادہ نزا کی سختیوں میں تکلیف زیادہ ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ اللہ پاک نے جب قربانی کا حکم دیا ہے تو اللہ پاک جو کرتا ہے وہ حکمت والے کام ہوتے ہیں اس کے. تو نعوذ باللہ اس میں لوگوں کے اخلاق پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بچوں کے اخلاق پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا، بلکہ اس کے فوائد ہی فوائد ہیں. اور مسلمان اس کے بارے میں منفی سوچ رکھ ہی نہیں سکتا. یا تو یہ کوئی دہریہ ہوگا جو مطلب خدا کا منکر ہوگا، وہ ایسی باتیں کرتا ہوگا. اس طرح کے مطلب لا دین طبقہ جو ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہوگا، مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے قربانی کرو، ہم کرتے ہیں. وہ اس میں الحمدللہ مطلب فوائد ہیں اس میں. یہ بات واضح مشاہدے کے خلاف ہے. سینکڑوں سال سے قربانیاں ہو رہی ہیں، کثرت کے ساتھ قربانیاں ہو رہی ہیں، بلکہ پچھلی امت کے اندر بھی قربانیوں کا سلسلہ تھا، لیکن آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان قربانیوں کی وجہ سے کوئی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہوں کہ کوئی تشدد کی لہر پیدا ہوتی ہو، بچوں کے اندر کوئی منفی اثرات اس طرح کے آتے ہوں. تو یہ بالکل مشاہدے کے خلاف ہے. اس کے برعکس بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے خود وہ ایجاد کی ہیں کہ جن کی وجہ سے بچوں کے اندر تشدد پیدا ہوتا ہے. ایسے ویڈیو گیمز یہ بناتے ہیں کہ جس میں بچوں کے اندر ایسا تشدد پیدا ہوا کہ کثیر واقعات خود یہ لوگ انٹرنیٹ پر شیئر کرتے ہیں کہ بچوں نے ایک دوسرے کو اس طریقے سے مارا کوٹا اور مار پیٹ کے اور گنے چلانے کے اور طرح طرح کے ویڈیو گیمز یہ لے کر آتے ہیں، جس کی وجہ سے منفی اثرات بچوں کے اندر پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اور یہ اس طرح کے گیمز ان کے ہوتے ہیں، ان کے کھیل اس طرح کے بعض اس طرح کے مار پٹائی کے ہیں کہ وہ بچوں میں عام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تشدد پیدا ہو رہا ہوتا ہے. تو منفی جو اثرات پیدا ہو رہے ہیں وہ ان چیزوں سے پیدا ہو رہے ہیں. یہ بالکل مشاہدے کے خلاف بات ہے کہ برسہ برس سے سینکڑوں برس سے یہ قربانیاں ہوتی ہوئی آ رہی ہیں، کبھی بھی ایسی لہر کسی بھی طبقے کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے. ماشاءاللہ. بلکہ بچہ پوچھتا ہے کہ یہ کیوں ہے تو اس کو باقاعدہ وہ پورا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے. سبحان اللہ. اور بچوں کو کس قدر انبیاء کرام سے محبت، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا. پھر وہ ایک ہوتا ہے کہ اچھا گردن پہ چھری پھر رہی تھی، پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ بیٹا ہٹ گیا اور اس کی جگہ پر مینڈا آ گیا، پھر اس کی یاد میں قربانیاں ہو رہی ہیں. اور اگر بچوں کے سامنے یہ قربانیاں نہ ہو رہی ہوتی تو والد صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد بچے کرتے کیسے یہ قربانیاں؟ تو یہ تو نسل در نسل یہ قربانیوں کا سلسلہ ایسا چل رہا ہے کہ الحمدللہ. بلکہ یہاں تو بچوں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے. اگر بچوں پہ اگر بےرحمی آ رہی ہوتی تو ہمارے گھر کے بچے یہ جانور کے کٹے ہوئے روتے کیوں؟ امریکہ میں کی گئی ریسرچ کے مطابق 80% نوجوان مار دھاڑ اور تشدد سے بھرپور گیمز کھیلنا پسند کرتے ہیں. ایک امریکی ماہر نفسیات کا کہنا ہے ہم کمپیوٹر گیم کو محض کھیل سمجھتے ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کو غلط سمت لے کر جا رہے ہیں
اور ہم اپنے بچوں کو کمپیوٹر گیم کے ذریعے وہ سب کچھ سکھا رہے ہیں جو کسی اور طریقے سے بہت دیر میں سیکھا جا سکتا ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے بچے نہ صرف جدید یعنی نئے ہتھیاروں کے استعمال میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانوں اور دوسرے جانداروں کو گولیوں کا نشانہ بنانا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ یہ مضمون نور والا چہرہ میں مکتبۃ المدینہ کا رسالہ، اور بھی مطلب یعنی اس طرح کے معاملات مل سکتے ہیں کہ جس میں مطلب یہ کہ بگاڑ جو ہے نا یہ معترضین کی طرف سے ہے، قربانی سے کوئی بگاڑ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہم اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں اور وہ تشدد کے ساتھ ظلمن بندے ذبح کر رہے ہیں۔ ففہم، بس سمجھو اور غور کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے عبداللہ خان سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اگر جانور بہت زیادہ کمزور ہو مگر بیمار نہ ہو تو کیا اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر جانور کو مستقل دوا دی جا رہی ہو تو کیا اس جانور کی قربانی درست ہے؟ ابلا گھوڑے سوال پیج نمبر 10 پر یہ لکھا ہے، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دبلے پن کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے، تو یہ اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یعنی باقی جو کمزور ہے اس کی قربانی کے جس میں اور کوئی ایسا عیب نہ ہو جو قربانی کے لیے رکاوٹ ہو، تو قربانی ہو جائے گی۔ کل بھی مدنی مذاکرہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں، اور عید کو بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا۔ عید کو تو ہفتہ ہے، اور ہفتے کو عید کی نماز کے بعد نہیں، رات کو عید کی نماز کے بعد جو عید کی نماز کے بعد جو عید کی نشریات ہے وہ ہم کریں گے، اچھا وہ اپنی جگہ، لیکن ایسا نہ ہو کہ اسلام میں سمجھے کہ یار عید ہے، قربانی ہو گئی۔ اچھا، ہفتے کو رات کو جو اپنے جی، ہفتے کو رات معمول جو مسئلہ معمول مدنی مذاکرہ ہفتہ وار ہوگا، عشاء کی جماعت 9:15 بجے، یہی جس طرح ہمارا مدنی مذاکرہ شروع ہو جاتا ہے 9:45 بجے، تو انشاءاللہ عید کو رات کو بھی اب عشاء کی نماز فیضان چھٹی ہے عید کی، ٹھیک ہے، قربانی ہو گئی تو آرام بھی ہو جاتا ہے، تو کوشش کرے گا اللہ کو سے اسلام بھائیوں کے ساتھ آئیے، کیونکہ اتوار بھی چھٹی ہے، اگلے دن بھی عید ہی ہے، تو کوشش کیجیے گا کہ عید کے دن بھی ہم اپنی اسلامی بھائیوں کے ساتھ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں براہ راست مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کریں، اور مدنی چینل پر بھی یہ سلسلہ تو لائیو آئی جائے گا۔ قربانی کھالنے بھی مجھے یاد ہے، جی، وہ بھی اور یہ بھی اور وہ بھی سب ہوتا رہے، سب ہوتا ہے۔ اپنے مدنی اپنے قافلے بھی تو کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ بھائی قافلوں کے جدول کی نیت سے 3 دن مسجد میں رہ جائیں، قربانی کی کھالیں جمع کریں، بقیہ وقت آپ مسجد میں قافلے کے جدول پہ گزاریں، آپ کا 3 دن کا مدنی قافلہ 3 دن کا قافلہ ہو جاتا ہے، تو کھالے بھی ہو رہی ہیں، قافلہ بھی ہو رہا ہے، تو کھالے بھی ہو رہی ہیں، مدنی مذاکرہ بھی ہوتا رہے گا، کھالے بھی ہو جائیں گے، انفرادی کوشش ہوتی رہے گی، کھالے بھی ہوتی رہیں گی، اجتماع کی دعوت جاتی رہے گی، کھالے ہوتی رہیں گی، 12 دینی کاموں کا تعارف بھی ہوتا رہے گا، دعوت اسلام کا تعارف بھی ہوتا رہے گا۔ کھالے جمع کرنا تو حضور ملاقات کرنے اور انفرادی کوشش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اسپیشلی جو کھالے کے لیے اسلام میں وہاں کھڑے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جب جانور کٹ جاتا ہے تو اب 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ نہ جانے کب وہ گوشت ہٹے گا، کھال ملے گی، تو وہ سارے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو سب سے ملاقاتیں، انفرادی کوشش، نماز کی دعوت، جیب میں جیبی سائز کے رسالے رکھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ رسالے آپ کو دینے میں اللہ نے چاہ تو آسانی رہے گی، تو مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ تو جو مبلغ ہوتے ہیں، کوششیں کرنے والے ہوتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ پھر خاموشی سے صرف کھڑے نہیں رہتے، پھر انفرادی کوشش، ملاقات، سلام دعا، کانٹیکٹ وغیرہ لیتے رہتے ہیں، پھر رابطے رکھتے ہیں، پھر انہیں قافلوں کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، تو یوں سلسلہ اپنا جاری رکھیے گا۔ پیر صاحب زندہ ہو تو ان کی اجازت کے بغیر قربانی کر سکتے ہیں؟ پیر صاحب زندہ ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر قربانی اگر کرتے ہیں تو اس میں صورت ہے کہ ایک تو قربانی اگر پیر صاحب پر واجب ہے اور اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں کہ پیر صاحب کا واجب ادا ہو جائے گا اور ہم اس کو جانتے ہیں، لیکن کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ان کی طرف سے ہم قربانی کریں گے، نہ پیر صاحب نے
को दरख्वास्त की है ना हमसे बात की है हमने इनसे, तो ऐसी सूरत में तो कुर्बानी पीर साहब की तरफ से नहीं होगी। और अगर बड़े जानवर में इनका हिस्सा डाल दिया इस तरह का, तो बड़े जानवर में फिर किसी की कुर्बानी नहीं होगी। अलबत्ता वैसे जनरली अकीदत में पीर साहब की तरफ से हिस्सा डाल दिया जाता है, तो ये नफली कुर्बानी होती है, नफल कुर्बानी। तो भले लफ्ज़ नफल नहीं बोला, लेकिन ये होती है नफल कुर्बानी। इसाल सवाब कि जिंदों को भी और फौतशुदा होते हैं उनको भी इसाल सवाब दोनों को हो सकता है। तो इसलिए पीर साहब की अगर इस तरह कुर्बानी की ना, तो फिर ये कुर्बानी इन मानों कर हो जाएगी कि इनको सवाब पहुँचेगा, इसाल सवाब होगा। और जिन्होंने कुर्बानी की है, तो अगर उनकी ये वाजिब कुर्बानी है तब भी इनका वाजिब भी अदा हो जाएगा और पीर साहब को उसका सवाब पहुँच जाएगा। और अगर पीर साहब की तरफ से कुर्बानी का ये नियत की है तो ये नफल कुर्बानी है, कुर्बानी हो जाएगी। अब ये पीर साहब के लिए नहीं, सब जो भी जिंदा हैं उनकी तरफ से अगर हमने इस तरह कुर्बानी की नियत से कि नफल कुर्बानी या नफल की नियत ना भी की तो कुर्बानी हो जाएगी, उनको सवाब मिलेगा। अच्छा ये भी है कि ना अपना भी तो वाजिब अदा होगा ना, सवाब भी पहुँचेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा वो अलग सूरत है। हुजूर अगर किसी ने अपने लिए बकरा लिया है और उस पर कुर्बानी वाजिब है। जी क्या फरमाया? मैं कहा अगर किसी ने अपने लिए बकरा लिया, उस पर कुर्बानी वाजिब थी और उसने अपने लिए बकरा लिया और अब कुर्बानी करते वक्त ये कर देता है कि ये मेरे बुज़ुर्ग की तरफ से या वालिद साहब की तरफ से या फलां की तरफ से है, तो अब ये जिसकी अपनी कुर्बानी थी क्या ये हो जाएगी और ये हो जाएगा कि ये तरफ से बोलने से उसको सवाब मिलेगा, बाकी इसका वाजिब अदा हो गया। असल वो जैसे कि कुर्बानी कर ली, अब जिसको चाहे सारे सवाब कर सकता है, वो अलग हो गया, इसकी कुर्बानी हो गई। जैसे नमाज है, अब नमाज इसकी तरफ से उसकी तरफ से ये कहेंगे तो फिर कैसे होगा? अब मेरा फर्ज अपनी नमाज पढ़ रहा है, वो पढ़ी और अब उसका इसाले सवाब किया, यानी वो कुर्बानी तो उसने अपनी तरफ से कर दी गई, ये कोई बकरा या जो भी था ये कुर्बानी मेरी तरफ से हो गई। वाजिब तो असल में जब इस पर है तो इसने अपनी ही अदा करनी है, अब उसका सवाब वो जिसको चाहे कर दे। जो नफली है उसमें ये बात इख्तियार के तौर पे होती है कि वो दूसरे की तरफ से कर सकता है, और वाजिब में तो ये ज़रूरी होता है कि वो इजाज़त लेगा, चाहे सराहतन वज़ाहत के साथ या अंडरस्टूड हो, तो ही इस सूरत में दूसरे की तरफ से वो वाजिब अदा कर सकता है, इसके बगैर तो वो वाजिब अदा ही नहीं कर सकता। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे बड़ा जानवर है, 7 कुर्बानियाँ हैं, अब उसमें इसकी अपनी कुर्बानी भी इसने डाल दी और इसके जो भी और भी जान पे फैमिली है सबको पता है कि है, अब एक हिस्सा इसका जैसे 6 लोगों की कुर्बानी का हिस्सा हो गया, तो अब ये कहे कि ये जो 7वां हिस्सा जो है ये कह दे कि ये हमारे बुज़ुर्ग की तरफ से या हमारे मतलब फ़लाँ की तरफ से है, उसको नहीं पता, मगर ये कह दे कि ये हो गया, तो वो उसकी नफली कुर्बानी के तौर पर हो जाएगा और 6 इनकी वाजिब अदा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा? नफली कुर्बानी के तौर पर तो हो सकता है, इसमें मसला नहीं है, और यही भी अमीरुल सुन्नत ने बयान फरमाया है, वाजिब अदा करने के लिए इजाज़त ज़रूरी होती है। नफल के लिए उनको भी कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम आपकी तरफ से रख रहे हैं या वो है। जी ठीक है, उनकी तरफ से वाजिब अदा करने के लिए या तो वो इजाज़त दें या हम इजाज़त लें उसकी, या अंडरस्टूड हो, जैसे घरों में अंडरस्टूड होता है कि जवान बेटे बेटियां सबके हिस्से डाले हुए होते हैं, तो पता होता है मिल के कर रहे होते हैं। अरे मुझे ऐसा लगता है कि कई ऐसे इस्लामी भाई होते होंगे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अब मैं इन सब की जैसे कि ऐसा जो करते होंगे समझो उनकी नुमाइंदगी है कि वो शायद अपने किसी भी बड़े जानवर या छोटे जानवर में, जबकि इनकी कुर्बानियाँ हो गई, आपका नाम डाल देते होंगे कि जैसे 7 नामों की लिस्ट है, तो पहला नाम जैसे कि पीरो मुर्शिद का, अमीर सुन्नत का, नीचे बकिया नाम आ गए, अब ये बड़ा जानवर कट गया, आपको नहीं पता कि इसने कर लिया, तो इनकी भी कुर्बानी हो गई और आपकी तरफ से ये नफली कुर्बानी का सवाब आपको मिलेगा, यूँ हुआ ना? जी मैं हूँ अफजल साबरी। मैं इस वक्त ये सवाल करना चाहता हूँ कि कुर्बानी के जानवर सूद या उधार या महीनों की किस्तों पे चीज़ों को इस तरह करके माल को महंगा किया जा रहा है और कुर्बानी को मुश्किल किया जा रहा है, क्या हमें शरीयत इजाज़त देती है? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान दूम गटल फार्म से। हजरत साहब मेरा एक सवाल है कि कुर्बानी के जानवर जो है वो जो इसकी इस्तिताअत है, लेकिन अभी वक्ती तौर पे जो है वो उसके पास जो है वो पैसे नहीं हैं और वो आता है और हमसे जो है वो अगर कुछ दिन का या कुछ महीनों का जो है वो उधार करके जो है वो जानवर हमसे ले जाता है, तो क्या उसकी कुर्बानी जो है वो हो जाएगी? कुर्बानी जायज़ है? उधार लेकर कुर्बानी की
तब तो कुर्बानी हो जाएगी। और किस्तों पर ली कि इतने इतने अरसे तक मैं भरूंगा और इसमें कोई नाजायज़ सूरत ना हो, तो ये किस्तों पर तरकीब बनाना भी जायज़ है और इस तरह भी कुर्बानी हो जाएगी। अब रहा ये कि सूद का, उन्होंने कहा तो सूद पर कुर्बानी ली तो ये कि जब उसको दिया तो कब्ज़ा तो हो जाएगा ना। हाँ, कुर्बानी हो जाएगी। सूद पर माज़अल्लाह किसी ने कुर्बानी ली तब भी जानवर लिया कुर्बानी का, कुर्बानी हो जाएगी। ताहम ये सूद ये बहुत बड़ा गुनाह है। सूद का लेन देन ये हराम और जहन्नम ले जाने वाला काम है और दोनों सख्त गुनाहगार हैं। और तौबा करें और सूद ना लें। जिसको सौदा हुआ भी है अब उससे सूद ना लें और तौबा भी करें। असल में शायद उनको जो सवाल करने वाले थे थोड़ी सी गलतफहमी भी लग रही थी इस हवाले से कि वो किस्तों पर जो महंगा बिकता है शायद उसको सूद समझ रहे थे। तो क्योंकि आम तौर पे जो सूरत हाल होती है वो यही होती है, या फिर सूद की ये सूरत हो सकती है जिसको माली जुर्माना पेनल्टी कहते हैं, वो सूरत हाल हो सकती है। तो इस बुनियाद पे शायद इन्होंने ये कहा हो। तो किस्तों पर जो जानवर या कोई भी चीज़ महंगी ली जाती है, अगर किसी गलत शर्त के बगैर ली गई है कि जितना तय हुआ है उतना ही देना है, तो उसको सूद नहीं कहते। जी जी, हाँ ये हो सकता है, उनको गलत सही है, गलत भी हो सकती है। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं कर्ज लेकर कुर्बानी करूं? फरमाया हाँ, ये वो कर्ज है जो अदा कर दिया जाएगा। सुनन दारा कुतनी, ये किताब का हवाला है, जिल्द 5 सफ़ा 511। तो ये हदीस से भी साबित है कि कर्ज पर भी कुर्बानी की सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फरमाई। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आलिम मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में नमाज ईद इंशाअल्लाह 6:15 बजे अदा की जाएगी। 6 बजे से आपको इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर बराह नशरियात मिलेंगी। ईद की नमाज़ बराह रास्त आप मदनी चैनल पर देख सकेंगे। ईद की नमाज़ ख़त्म होती है, खुतबा होता है, वो भी लाइव होता है, और फिर अमीर सुन्नत की दुआ भी होती है, वो भी बराह रास्त होती है। ईद का दिन होता है, और बल्कि शब ईद, हुज़ूर कल की जो रात है, ये शब ईद जो आ रही है, ये भी इबादत और बरकतों वाली रात है, जागने इबादत की रात है, क़याम करने की रात है। तो कल की रात भी मदनी मुज़ाकरा तो होगा, तो ये भी इबादत है मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करना और इल्म दीन हासिल करना। तो ईद की नमाज के बाद फिर इंशाअल्लाह कुर्बानियों का सिलसिला होगा। स्टूडियो से आप लाइव देख रहे होंगे, फिर जानवर ज़बह हो रहे होंगे, फिर जानवरों के मुतालिक कई सवाल जवाब होते हैं, बराह रात नशरियात अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको दिखा रहे होते हैं। कुर्बानी के जानवर का भी आप मंज़र देख रहे होते हैं, उनके ज़बह का भी किसी हद तक मंज़र देख रहे होते हैं। फिर आपके सवालात भी लिए जाते हैं, यूँ नशरियात चल रही होती है, हत्ता कि हमारे पास नाश्ता बनकर आ जाता है, तो फिर वो नाश्ता भी आप बराह रास्त देख रहे होते हैं। तो बहुत दिलचस्प प्रोग्राम होता है ये सुबह का ईद के दिन का। तो आपसे दरख्वास्त है कि इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह तीनों दिन ईद के एक से एक प्रोग्राम आपके लिए हैं। मदनी चैनल पर ज़रूर ईद की नशरियात देखते रहिएगा इंशाअल्लाह। ईद की नमाज का फिर ज़रा ऐलान। 6:15 बजे इंशाअल्लाह ईद की नमाज आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची में 6:15 बजे अदा की जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। ये रिसाला बड़ा अनोखा यूनिक रिसाला है। गोश्त के वो हिस्से जिनका खाना मना है। मकतबतुल मदीना से ये जारी हुआ है। दरअसल ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने 22 अज्जा ज़बीहा के जिनका खाना मना, मकरू, हराम, इस तरह के, लेकिन ये कि अब कौन सा हराम है कौन सा मकरू है इसकी ख़ास लेकिन तफसील उसमें नहीं थी। तो मुफ्ती साजिद मदनी है, मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि आप इस पर काम करें, वो ज़हीन है। मैंने कहा इंशाअल्लाह कर लेंगे, तो मैंने इनको दरख्वास्त की थी, 40 दिन का हदफ दिया था। फिर वो बाद में बहरहाल वो फॉलोअप भी कुछ ना कुछ किया मैंने, कि मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि ये किसी तरह पता चले कि इन्हें डीपली पता चले कि इनका शरई हुक्म क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कर भी लिया काम, मुफ्तियान किराम से तस्दीक भी ले ली। गालिबन मुफ्ती कासिम और मुफ्ती हाशिम, गालिबन दोनों से, हाँ है ना, मुफ्ती कासिम साहब मुफ्ती हाशिम साहब दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के, उनसे तस्दीक भी करवा ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये
یوں کہیں گے نا کہ مستند تحقیق الحمدللہ. تو اسی میں سے میں 2-3 دن سے آج بھی ہیں انشاءاللہ وہ کچھ اجزاء کی، تو میں تو اگر اختصار سے پیش کر رہا ہوں، اس میں ڈیٹیل ہے. اور آخر میں تصویریں بھی ہیں 22 پارٹس حلال جانور کے، جن کے کھانے کے بارے میں جو حکم ہے، منع، حرام، مکروہ تحریمی، تنزیہی وغیرہ، تو یہ انہوں نے اس میں کیا ہے. بہت اہم رسالہ، اہم ترین رسالہ ہے. اس کو ضرور آپ لیجئے. ہدیہ اس کا 130 روپیہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. اللہ پاک جنہوں نے لکھا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ظاہر امت پر یہ ایک احسان ہے. اللہ پاک اس احسان کا انہیں بدلہ عطا فرمائے، بہتر بدلہ عطا فرمائے، نجات آخرت کا ذریعہ. بہت پیارا کام کیا انہوں نے، دل خوش ہو گیا میرا. تو یہ ضرور آپ لیجئے گا، اس کو پڑھیے گا بھی. بعضوں نے تو 1 دن میں 2 دن میں پڑھ بھی لیا ہے. کل رات کو یہ ویسے کل آ چکا تھا یہ منظر عام پر، یا پتہ نہیں رات کو آیا تھا، تو راتوں رات بھی کسی نے پڑھ لیا. اور اس طرح نہیں، پرسوں PDF پہلے سے وائرل ہو گئی تھی. جی ہاں، تو اس طرح مطلب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اس کی PDF بھی موجود، تو دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. اور یہ ہارڈ کاپی اس کی اس وقت تو کراچی کے مکتبۃ المدینہ پر آپ کو ملے گی، بعد میں انشاءاللہ مزید آگے بڑھے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بانٹیں تو بھی صحیح ہے، اس کو تقسیم فرمائیں، لوگوں کو پتہ چلے. گوشت کھاتے ہیں لیکن کدو کھا جاتا ہے تو کوئی، اب کیا میں آپ کو بتاؤں، ایسی چیزیں کھا جاتے ہیں بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جاننا ضروری ہے نا. خالی کھانا سب کو آتا ہے، کھانا بھی نہیں آتا. سچی بات یہ ہے. یہ بھی سکھاتے مطلب برسوں سے سکھا رہا ہوں لیکن سیکھ نہیں پا رہے بہت سے لوگ. جی ہاں، کھانے کا بھی طریقہ ہے. بعض غلطیاں اس میں بھی ایسی ہوتی ہیں جس سے نقصان ہو رہا ہے صحت کو. تاہم یہ کہ وہ حلال حرام کے مسائل وہ نہیں ہیں، یہ حلال حرام کے مسائل ہیں. ان کو ضرور جاننا ضروری ہے ان کا. نہ کھانے میں غدود نکلتے ہیں تو حرام مغز نکلتا ہے، تو کیا کیا نکل رہا ہوتا ہے کھانے میں. تو اس لیے مہربانی کر کے اس کو لیجئے، پڑھیے، تقسیم کیجئے، گھر گھر پہنچائیے. انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. اس بقرعید میں ٹھیک ہے، مطلب آپ بانٹیں نہ بانٹیں، بھئی سارے سال کا رسالہ. اگر سارا سال آپ گوشت کھاتے ہیں تو سارے سال کا ہے. خالی بقرعید میں گوشت دیکھتے ہیں اور کھاتے ہیں تو یہ بقرعید کا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ذبیحہ کے ممنوعہ حصے. یہ بھی اسی رسالے سے وہ بیان کروں گا انشاءاللہ. اسی رسالے کا اقتباس ہے، رسالے کا اقتباس حصہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حرام مغز، اسپینل کارڈ یا اسپائنل کارڈ، حرام مغز اسپائنل کارڈ کا شرعی حکم نے شرعی مسئلہ. یہ تصویر حاضر ہے. دماغ یعنی بھیجے کی مانند ایک نرم اور سفید گودا جو سفید ڈورے کی طرح بھیجے سے شروع ہو کر گردن کے اندر سے گزرتا ہوا پوری ریڑھ کی ہڈی میں آخر تک جاتا ہے. اسے اردو اور فارسی میں حرام مغز کہتے ہیں. ذبح شدہ حلال جانور کا حرام مغز کھانا مکروہ ہے. یہاں مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہی ہے. اور دارالافتاء اہل سنت سے جاری ہونے والے تفصیلی فتوے میں بھی اس کے مکروہ تنزیہی ہونے کا حکم جاری ہوا ہے. لہذا اگر کسی شخص نے ریڑھ کی ہڈی میں موجود یہ حرام مغز کھایا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن بہرحال جب اس کا کھانا مکروہ ناپسندیدہ ہے تو اس سے بچنا چاہیے. یہ واضح ہے کہ سالن میں حرام مغز پک جانے کی وجہ سے سالن میں کوئی کراہت نہیں آئے گی. گردن کے 2 پٹھے
two tendons, two tendons of the neck. Two tendons of the neck. یہ انگلش بولنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ UK یوروپ پتہ نہیں، اب ویسے بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اردو کم انگلش زیادہ سمجھتے ہوتے ہیں، تو ان کی رہنمائی کے لیے تو یہ مجھ پر ہنسیے گا نہیں. چلو میری طرف سے معاف اگر ہنسے بھی تو دوسرے کو برا لگے نا کوئی اس پر ہنسے تو یا معاف کیا انشاءاللہ. بس میں جو عرض کرتا ہوں یہ بس سمجھتے رہیں اس کو اور اس سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں. تو اس کا ان گردن کے دو پٹھے جن کا بھی انگلش میں نے کیا ہے بیان کے لکھا ہوا ہے کا شرع حکم. جانور کی گردن کی مضبوطی کے لیے اس کی دونوں طرف پیلے رنگ کے دو لمبے لمبے پٹھے کندھوں تک کھینچے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تصویر میں دکھایا جا رہا ہے. یہ دو دکھا رہے ہیں اس میں قریب قریب رکھ کے. ذبح شدہ حلال جانور کی گردن میں موجود مذکورہ بالا یعنی جو بیان کیے ہوئے دو پٹھے ان کا کھانا مکروہ ہے. دارالفتہ اہل سنت سے جاری ہونے والے تفصیلی فتوے کے مطابق ان پٹھوں کو کھانا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ نہیں بلکہ مکروہ تنزیہی ہے. لہذا اگر کوئی شخص ان پٹھوں کو کھاتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن بہرحال جب ان کا کھانا مکروہ ناپسندیدہ ہے تو اس سے بچنا چاہیے. مردہ بچے کا شرعی حکم، شرعی مسئلہ. مادہ جانور کے پیٹ میں موجود بچے کو جنین کہا جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مادہ جانور ذبح کیا جائے تو اس کے پیٹ سے ایسا بچہ برآمد ہوتا ہے، نکلتا ہے، ایسا بچہ نکلتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ اگر حلال جانور کو ذبح کیا گیا اور اس کے پیٹ سے ایسا بچہ نکلا جس کی خلقت مکمل ہو چکی تھی یعنی اس کے تمام اعضاء باڈی پارٹس بن چکے تھے، تو اگر یہ مردہ حالت میں نکلا یا زندہ بچہ نکلا لیکن ذبح سے پہلے مر گیا تو اس کا کھانا، اس بچے کا کھانا حرام ہے، خواہ اس کے بال آئے ہوں یا نہ آئے ہوں. یہی موقف راجح و صحیح ہے. ہاں اگر ذبح شدہ جانور کے پیٹ سے بچہ زندہ حالت میں نکلا اور اسے بھی مرنے سے پہلے ذبح کر دیا تو پھر وہ بچہ حلال ہوگا. اور جانور جو ذبح ہوا جو مادہ جس کے پیٹ سے بچہ، اس کے گوشت میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ حلال ہے. بچہ چاہے مردہ نکلے زندہ نکلے. علاقہ یعنی جمع و خون، اس کو مضغہ بھی کہتے ہیں. مادہ جانور کے رحم یعنی بچہ دنی میں نطفہ جب جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کر لے تو عربی زبان میں اس کو علاقہ کہتے ہیں. مضغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا. مادہ جانور کے رحم بچہ دانی میں نطفے سے بننے والا علاقہ جب گوشت کے ٹکڑے کی شکل اختیار کر لے تو اسے مضغہ کہتے ہیں. ذبح شدہ مادہ جانور کے پیٹ سے اگر علاقہ یا مضغہ نکلا تو ان کا کھانا حرام ہے، کیونکہ نطفہ بھی ناپاک ہوتا ہے اور نطفہ جب خون بن جائے یا گوشت کا ٹکڑا بن جائے تو شرعی طور پر یہ اس حالت تک بھی ناپاک ہی شمار ہوتا ہے اور کسی بھی ناپاک چیز کا کھانا جائز نہیں ہوتا. اور یہ واضح رہے کہ بچہ جب تک کامل الخلقت نہ ہو جائے، کمپلیٹ نہ بن جائے، یعنی جب تک اس کے تمام اعضاء نہ بن جائیں، اس وقت تک وہ شرعی اعتبار سے مضغہ کے حکم میں ہی ہے اور اسے کھانا جائز نہیں. اب آپ نے اپنے رسالے میں تھوڑا اس کی ترمیم کر لیجیے گا جنہوں نے لیا ہے، اور مکتبۃ المدینہ والے بھی اس کو نوٹ کر لیں. تو کون سے صفحے پر جن کے پاس کتاب ہے یا کوئی ان کے محفوظ ہے تو کون سے صفحے پر
किसको क्या तरमीम कर दे, इसका अगर छोटा सा अगर आपका बयान। गोश्त के वो हिस्से जिनका खाना मना है, इसके पेज नंबर 74 पैराग्राफ नंबर 3, ज़बाशुदा मादा जानवर के पेट से अगर अलका या मुज़गा निकले तो इनका खाना। इसके बाद जो अल्फाज है मकरूह तहरीमी यानी नाजायज़ व गुनाह है, क्योंकि बस इतना हिस्सा निकाल देना है, इसको चिप्पी लगा कर छुपा देना है कि बाद में लिखा हुआ हराम है, बाकी रखना है। शुरू में जो फहरिस्त भी दी है उसमें भी इन्होंने वजाहत की हुई कि हराम है, हराम लिखा, आगे भी हराम लिखा ना जी। तो इसलिए वो कंपोजिंग की भूल हो जाती है। ये चिप्पी लगा दीजिए और हाँ माशाअल्लाह चिप्पी लगा दी, कहाँ से लगाएंगे, कलम फेर दी, हाँ चलो कलम फेर दे, ये भी सही है। जिनके पास ये किताब है वो कलम फेर सकते हैं, माशाअल्लाह। अब मकतबुल मदीना वाले ज़रा कलम फेरने जाएंगे तो इनको महंगी पड़ेगी, बहुत टाइम लग जाएगा। और ये मतलब वो चिप्पी लगाते हैं, यानी कागज़ के पीस लगा देते हैं या स्टिकर लगा देते हैं, इस तरह टाइम और ख़र्चा बढ़ा इनका। और आगे पीछे अल्लाह बेहतर जाने, मैंने अभी पूरा पढ़ा नहीं है, बहुत नाजुक काम होता है, ये भूलें हो जाती हैं। चलो इसमें तो मैंने भी कलम, इसको बोलते हैं कलम जद कर दिया, खूबसूरत लफ्ज है, कलम जद कर दिया, कलम फेर दिया। अब एक पर ही कलम जद किया, बाकी को जद में लेना है भी। आप बैठे बैठे अगर कर सके तो कर दें, सब आपका काम है। ये कि ये मेरी मिल्क है कि नहीं मुझे पता ही नहीं, अच्छा अपनी मिल्क है ना। चैनल का बड़ा दिलचस्प सिलसिला है, मदनी चैनल का बड़ा दिलचस्प सिलसिला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरे पास जो PDF फाइल है, मैंने उससे भी ये इबारत को समझे कि इसके ऊपर वो कलम डाल दिया। यहाँ ये हो तो सकता है, बराबर ये कर चुका मैं, ये दिखाइए। वो इबारत पूरी हो गई, खाना हराम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ये फाइल मैं जिसको भेजूंगा ये एडिट शुदा होगी। अब जो वायरल हो गई, आम हो गई, सब तक की खबर पहुंचे, जरूरी नहीं है। ज़बाशुदा जानवर के पेट से अगर अलका या मुज़गा निकले तो इनका खाना हराम है। अब ये गैप हो गया ना, बदल गए वो, तो ये करीब करीब आ जाए ना, हम इस पर फिर गलत, वो करीब आएगा कैसे, गलत नया, मतलब ये सफ़ा पूरा नया कंपोज करना पड़ेगा तो आ जाएगा, वरना ये भी इसमें क्या ये टुकड़े टुकड़े, लेकिन अब करना तो पड़े, चिप्पी लग जाएगी तो समझने वाले समझ जाएंगे क्यों लगाई है, तो गलती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सूबा सिंध का शहर है मीरपुर ख़ास, यहाँ से फ़िदा हुसैन पीरदादा साहब हैं। सवाल ये कर रहे हैं कि ईद उल अज़हा के दिन मुर्गी का गोश्त खाना मकरूह है या नहीं, इसके बारे में इरशाद फरमा दें, क्योंकि यहाँ मशहूर है कि नहीं खाना चाहिए। मुर्गियों को अमान दी जा रही है ईद के दिन, बकरे लाइन में लगे हुए, और जो जिसकी समझ में आता बोलते। जो कुर्बानी नहीं करते वो गोश्त खाने के लिए बेचारे, पहले तो मुर्गी बहुत महंगी होती थी, मैं अपने जवानी की बात कर रहा हूँ, तो ये बेचारे मतलब मुर्गियाँ कटवाते थे, और देसी मुर्गियाँ होती थी, फार्मी मुर्गियों का दौर नहीं था उन दिनों, तो मैंने देखा है, तो देसी मुर्गियाँ
काफ़ी कटती थी। अच्छा कोई आप कुर्बानी नहीं करें तो हमारा तीसरे दिन है, हमारा दूसरे दिन है कुर्बानी। तो मुर्गी का गोश्त ये गाय बकरे गोश्त से ज़्यादा कीमती होता था समझे। तो उन दिनों ये मुर्गी खाते थे ईद के दिन। दोबारा लेके कोई कराहत नहीं है, ईद के दिन मुर्गी बिला तकल्लुफ खाई जा सकती है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज की रात 9वीं रात भी हमने मीना शरीफ में गुजारने की सआदत हासिल की और अब हम दिन के वक्त मैदान अराफात के लिए अपने खेमों से निकल चुके हैं और हमारी बस अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैदान अराफात की तरफ बढ़ी चली जा रही है। चले आओ फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अरफ़े की सबसे बेहतर दुआ और वो जो मैंने और मुझसे कबल अम्बिया किराम और मुझसे कबल अम्बिया ने की, ये है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دید عرفات تو دید مینا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات. آپ سب کو حج مبارک ہو. اللہ کرے کہ ہمارا حج مبرور ہو. آمین. اللہ پاک قبول فرما لے. عیبوں کو چھپانے والے ہم عیبوں میں ڈوبے ہوئے، اے اللہ رواں رواں ہمارا عیب دار ہے، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اے اللہ تو ہماری عیب پوشی فرما، دنیا میں بھی ہمارے عیب چھپا اور محشر میں بھی اے اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رہنا. حضور آج لاکھوں ماشاءاللہ حاجی ہو گئے. جی ہاں، میں نے سوچا تھا ان کو مبارکباد دوں گا، ذہن سے نکل گیا. اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا حاج عرفات کی طرف جانے والا، ہمارے یہاں تو واقعی 9ویں رات ہے. ان کا تو مزدلفہ کی ہاں، روزہ یہ ہے. اس لیے ان کو تعجب ہو رہا ہوگا. ہم اپنے یہاں سے چل رہے تھے. وہ ایک چٹکلا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، پتہ چلا ہے کہ یوم عرفہ ہمارا تو جو مکہ مدینے میں ہوا نا عرفات میں اسی دن ہے. تو کسی نے جواب بھی اچھا دیا ہے، بولا پھر بقرعید کب ہے تمہاری؟ ایک دن گیپ سے بکرے کاٹو گے تمہاری؟ جب وہاں یوم عرفہ آج ہے، آج جیسے ہو گیا تو کل عید ہے نا، ان کی عید ہے، آپ کیا کرو گے؟ تو ظاہر اس پر تو ان کو کیا جواب دیا ہوگا؟ بھائی چٹکلا کسی نے بتایا سوشل میڈیا پہ ہوا ہے. اب وہ عقل کے مطلب ادھورے بس وہ لگے رہتے ہیں، جو سمجھ میں آتا ہے لگے رہتے ہیں. اللہ ہدایت دے. تو بہرحال یہ کہ میدان عرفات میں آج لاکھوں لاکھ خوش نصیب حاجیوں نے حج کی سعادت حاصل کی. اب تو مزدلفہ میں اس وقت میلہ لگا ہوگا حاجیوں کا، بہت رونق ہوگی. تو میں تمام عاشقان رسول حاجیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام عاشقان رسول کو جنہوں نے اس سال حج کی سعادت حاصل کی، حج کی سعادت حاصل کی، ان سب کو مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو جنہوں نے اس سال حج کیا، حج مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ حضور وسلم. جو رہ گئے ان کو بھی دعا دے دیں کہ آتے سال انہیں بھی اسی طرح کو حج کی مبارکباد دینے والا مل جائے. اللہ کرے ہم سب آئندہ سال حج کی سعادت پالیں. کاش 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 کوئی مبارکباد دے یا نہ دے، بس حج کی سعادت پالیں.
خوشا وہ دل حرم پاک کی فضا میں تھا، زبان خاموش تھی، دل محو التجا میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک، در کرم پہ صدا دے رہا تھا، اشکوں سے در کرم پہ صدا دے رہا تھا، اشکوں سے جو ملتزم پہ کھڑے تھے، میں ان گداؤں میں تھا، جو ملتزم پہ کھڑے تھے، میں ان گداؤں میں تھا، طواف کرتا تھا پروان وار، کعبے کا طواف کرتا تھا پروان وار، کعبے کا جہان ارض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے امیر اہل سنت گوہر رحمان اتاری اسپین کے شہر غرناطہ سے الحمدللہ عز و جل حاجیوں کے قافلے رواں دوا ہے۔ ایک سوال ہے، احرام کی حالت میں اگر کسی کو زکام ہو تو کیا اس حالت کے اندر وہ ماسک استعمال کر سکتا ہے؟ کئیوں کو الرجی ہوتی ہے تو اس وجہ سے کیا وہ ماسک استعمال کر سکتا ہے اور کتنی دیر استعمال کر سکتا ہے؟ چہرہ چھپانا تو منع ہے، ماسک استعمال نہیں کر سکتا محرم۔ احرام میں ماسک مرد استعمال، عورت بھی نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی یہاں بھی تو نزلہ ہوتا ہے تو کون ماسک پہنتا ہے، وہاں بھی نہ پہنے ماسک، اور صورتیں بھی ہوتی ہیں بچنے کی کہ دوسروں کو جراثیم نہ پہنچے، تو ہر نزلے کے جراثیم پہنچے بھی ضروری نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ عید قربانی ہے، عید قربانی ہے، عید قربانی ہے۔ امیر اہل سنت آپ سے یہ سوال ہے، دوسروں کے بکرے کا گھاس اپنے بکرے کو کھلا سکتے ہیں؟ رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ، بڑا پیارا سوال ہے یہ
کہ دوسروں کے بکرے کا گھاس اٹھا کے اپنے بکرے کو کھلا سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے اجازت دی ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے، دونوں ایک دوسرے کے بکرے کے گھاس کھلا رہے ہوتے ہیں، تب تو جائز ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ناجائز ہے. نہ دوسروں کے بکرے کا گھاس ان کی مرضی کے بغیر، اجازت کے بغیر کھلائیں گے اپنے بکرے کو یا کسی اور بکرے کو تو گناہ گار ہوں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا بکرا ذبح ہو گیا، چلا گیا کہیں، مطلب انہوں نے ٹرانسفر کر دیا، کسی کو دے دیا، اب گھاس فالتو پڑی ہے پھینکنے کے لیے رکھی ہے، وہ اٹھا کے کھلائی تو کھلا سکتے ہیں. اگر یہ ظاہر پھینک دیے ڈسٹ بین میں یا گلی میں ڈال دیا کچرے کے ڈھیر پہ تو وہ کھلا سکتے ہیں. گھر میں رکھی ہوئی ہے تو نہیں کھلا سکتے، اجازت لینی پڑے گی. بھلے بکرا ان کا چلا گیا، ہو سکتا ہے بکرا گیا تو بیل آنے والا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج ذو الحج شریف کی 9ویں شب ہے، دوسری شب جمعہ. الہ العالمین قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اپنی رحمت سے ساری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ پاک خصوصاً میرے ذریعے جو غوث پاک کے مرید ہوئے ہیں، جو میرے طالب ہیں، اللہ پاک ان کو بے حساب بخش دے، گناہوں کی عادتیں نکل جائیں، نیکیوں کی عادتیں ہو جائیں. اے اللہ پاک اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو جائے. اے میرے مولا ہمارے مریضوں کو شفا مل جائے، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا ہو، تنگ دستیاں دور ہوں. اے اللہ پاک دشمنیاں ختم ہوں. یا اللہ پاک ہم سب کی حفاظت ہو، بے گھروں کو اچھا گھر ملے. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو جائے. میرے رحمت والے مولا مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب فرما. میرے مولا غزہ و فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. اے اللہ پاک جو شہید ہوئے بے حساب بخشے جائیں، زخمی روبہ صحت ہوں، بچھڑے مل جائیں. مولا یہ دوبارہ آباد ہو جائیں، پر رحمتوں کی بارش فرما. مولا کریم لاکھوں لاکھ حاجیوں نے حج کی سعادت حاصل کر لی. اے اللہ پاک آج عرب شریف میں یوم عرفہ تھا. الہ العالمین سارے حاجیوں کا حج مبرور فرما اور ہمیں بھی آئندہ سال مبرور حج کی سعادت عنایت فرما. مدینے کی حاضری سے مشرف فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ اللہ. اللہ کریم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عیدین کو تحلیل لا الہ الا اللہ، تقدیس سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ اور تکبیر اللہ اکبر کے ساتھ مزین کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین کی راتوں میں ثواب کی امید پر قیام کیا، یعنی عبادت کی، اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن دل مر جائیں گے. آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ثواب کی امید پر خوش دلی سے قربانی کرے تو وہ قربانی اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ ہوگی. قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ
ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ان کو ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. ایک بچے کا مجھے محسوس ہوا کہ لپسٹک لگی ہوئی تھی، تو ایسا نہ کریں، لپسٹک نہ لگایا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، یہ سوال عرض تھا کہ جس نے آج کا روزہ یعنی 8 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ نہ رکھا ہو، کیا وہ کل 9 ذوالحجۃ الحرام کا یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. کا نہ رکھا ہو تو وہ 9 کا روزہ رکھ سکتا ہے. 8 اور 9 کی دونوں کی اصل میں کل مسئلہ یہ ہے، سوالات اس حوالے سے کافی آ رہے ہیں کہ کل جمعہ ہے، تو ذہن میں یہ ہے کہ صرف جمعہ کا روزہ رکھنا، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. اچھا کل جمعہ ہے، لیکن حدیث میں 9 تاریخ کی فضیلت آ گئی، تو جو مخصوص فضیلتیں آتی ہیں نا اس میں جمعہ، تو رمضان میں بھی جمعے آتے ہیں، تو بہرحال یہ کہ جمعے کا روزہ ویسے بھی ناجائز نہیں ہے. اور کل تو عرفہ کا روزہ بالکل 9 تاریخ مخصوص ہے، یا جن دنوں میں جن تاریخوں میں روزہ رکھتا ہے بندہ، وہ تاریخ اگر جمعہ پڑتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور عام طور پہ جو جمعے کے روزے کی جو ممانعت ہے نا، تو اس کی وضاحت یہ کہ کوئی اس لیے روزہ رکھے کہ جمعہ اس لیے روزہ رکھا تو مکروہ ہے، مکروہ تنزیہ ہے، ناجائز تب بھی نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو جمعے کا روزہ رکھ رہا ہے، مثلا کہ یار آج چھٹی ہے چلو روزہ رکھ لیتے ہیں، یا جمعے کو ہم کو چھٹی ہوتی ہے ہم روزہ رکھ لیں، تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ماہ ذوالحج شریف 1446 میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 37,976 37,976. اسلامی بہنوں کی تعداد 35,993 35,993. ٹوٹل تعداد 73,969 73,969. روزانہ 700 درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,20,045 120,045. اسلامی بہنوں کی تعداد 55,398 55,398. ٹوٹل تعداد 1,75,443 175,443. 4 جون 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1: کیا جانور کی بد دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب: جی، جانور کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. سوال نمبر 2: پتے کے اندر کا پانی پاک ہے یا ناپاک؟ جواب: ناپاک. سوال نمبر 3: غدود کھانا کیسا ہے؟ جواب: ناجائز و گناہ ہے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد مزمل رضا اتاری، حیدرآباد سندھ. ابو سمعان محمد ارسلان قادری، تلاگنگ. بنت محمد جعفر اتاریہ، سمن آباد کراچی. عبد المجید اتاری، بھکر. ارشد علی اتاری، چیچا وطنی. بنت گلزار حسین اتاریہ، لانڈی نمبر 3 کراچی. بنت شاکر اتاریہ، خیبر پختونخوا. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت شاکر اتاریہ، خیبر پختونخوا، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1: عرفہ کا روزہ کتنے سال قبل اور کتنے سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ سوال نمبر 2: حلال جانور کا حرام مغز کھانا کیسا ہے؟ سوال نمبر 3: قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے میرے پاس موجود نیکیوں اور مجھے جو اپنی نیکیوں کا ایصال ثواب کریں سب پر اپنے فضل و کرم سے اجر و ثواب عطا فرما. یا اللہ پاک یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سارا ثواب مزید ان کو عنایت فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، بزرگان دین، مفسرین، محدثین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، اور جو قربانی کھالوں کے سلسلے میں 3 دن قربانی دیں اور گھروں پر نہ جائیں، مسجدوں وغیرہ میں رہیں اور قربانی کھالیں، اکٹھا کریں. بعض میں جو وقت بچے وہ قافلے کے جدول کے مطابق جو ترکیب ہو اس کے مطابق گزاریں وقت. ان کو بھی یہ ثواب عطا فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ پاک آج شب جمعہ ہے، شب عرفہ ہے، الہ العالمین قبولیت کا فیضان ہو. اے اللہ پاک ہماری بگڑیاں بن جائیں. یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں حلال روزی پائیں، قرض داروں کے قرضے اتریں، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے. اے اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے.
इलाह आलमीन औलाद का सुख नसीब फरमा। या अल्लाह पाक मजलूम कैदियों को रिहाई नसीब फरमा, जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं नेक रिश्ते अता फरमा। इलाह आलमीन घरेलू नाचाकियाँ दूर हों, घर अमन के गहवारे बने। इलाह आलमीन हमारी जायज़ दिली मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा और हमें बेहिसाब बख्श कर अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना। कहते रहते हैं दुआ के वासे तो ए बंदे तेरे, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। छुप के लोगों से गुनाहों का रहा है सिलसिला, छुप के लोगों से गुनाहों का रहा है सिलसिला, तेरे आगे या खुदा हर जुल्म का इज़हार है, तेरे आगे या खुदा हर जुल्म का इज़हार है। पर्दाए बदकार हूँ बेहद ज़लीलो ख़ार हूँ, पर्दाए बदकार हूँ बेहद ज़लीलो ख़ार हूँ, मग़फ़िरत फ़रमा इलाही, मग़फ़िरत फ़रमा इलाही, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमा इलाही, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमा इलाही, तू खुदा गफ़्फ़ार है, मग़फ़िरत फ़रमा इलाही, तू खुदा गफ़्फ़ार है, मग़फ़िरत फ़रमा इलाही, तू बड़ा गफ़्फ़ार है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी, या मक्की या मदनी अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। गोश्त के फ़ज़ाइल। गोश्त के फ़ज़ाइल दो फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर एक, दुनिया वालों और जन्नत वालों के खानों का सरदार गोश्त है। नंबर दो, गोश्त दुनिया और आखिरत के खानों का सरदार है और ये सुनने की ताकत बढ़ाता है। सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खानों में सबसे ज़्यादा पसंद गोश्त था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी के गोश्त का बाजू पसंद था।
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ پوسٹ ابھی آپ نے جو ملاحظہ کی گوشت کے فضائل، یہ امیر علیہ سنت دار برکاتہ العالیہ کے آفیشیل فیس بک پیج، انسٹاگرام اکاؤنٹ اور واٹس ایپ چینل پر اپلوڈ کر دی گئی ہے، آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تو کاونوں کا، غوث اعظم امام تو کاونوں کا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ، دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ، پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ، پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.